سوشل میڈیا خاص طور پہ یہ جو رسانے، اس میں دو چیزیں ہیں، یا ہم وکٹم ہیں یعنی ہم اثرات لے رہے ہیں، یا پھر ہم سولجر ہیں، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ آپ بولو نہیں مجھے کچھ نہیں ہو رہا، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، ہر آدمی افیکٹڈ ہے اس سے۔ سوشل میڈیا صرف موبائل اپلیکیشنز نہیں، ہاں بہت کچھ اور بھی ساری، ٹی وی میڈیا، یہ سب ایڈ ایڈورٹیزمنٹ سب اسی کے اندر ہے۔ گناہ، جب ایک جوان رات کو اس سے گناہ ہوگا تو کیا وہ فجر کی نماز پڑھے گا؟ جب ذہن ہر وقت ڈسٹرب ہوگا، اور یہ بہت اچھی بات ہے، جوان میسج بھی کرتے ہیں بعض اوقات، اور محسوس بھی ہوتا ہے کہ جب انسان غلطی ہو جاتی ہے پچھتاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کا ذہن اس میں ٹریپ ہو جاتا ہے یار۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ وہی کریٹ کرتا ہے کہ جو انسان کوئی نشہ کرتا ہو اس سے جو ڈوپامائن کریٹ ہوتا ہے، مالیکیولز آپ کی باڈی کے اندر، وہی سوشل میڈیا کرتا ہے۔ ایڈکشن جو ہے وہ ایسی ہے، اگر آپ نے اس کو شروع میں روکا نہیں تو آج کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے جوان خراب ہو گئے۔ سوسائٹی کا آپ دیکھیں نا، کریٹیوٹی نہیں ہے، سوشل نہیں ہے، ہر آدمی وی لاگر بننا چاہتا ہے، ہر آدمی سستے میں، اور یہ سب فیک ہے۔ ہاں یہ جو دکھایا جاتا ہے فیک ہے، یہ ڈارک سائڈ اس کی آپ نے کبھی دیکھی نہیں زندگی کی۔ وہ آنکھوں کو بچائیں، آنکھوں سے ڈیٹا اندر جا رہا ہے، اور اگر غلط جائے گا تو برین کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہوگا، اور برین پازیٹیو نہیں ہوا تو امام کے لیے کام نہیں کر پائے گا۔ عزیزان محترم، اب اگر آپ دیکھیں نا حالات، ہم نے تو ان ساری چیزوں کو خود محسوس کیا، ان حالات جو ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں یہ امام کے ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ میں کسی گناہ میں ملوث ہوا، میں کسی غلطی میں میرا ذہن پھنسا ہوا، میں کسی چیز میں انوالو ہوا، اور ادھر امام کا ظہور ہو جائے، جا پائیں گے؟ پہنچ پائیں گے؟ نہیں پہنچ پائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب امام آئیں گے تب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں تاکہ امام آئیں۔ تیسری چیز، جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے گلے کی حرام لقمے سے حفاظت کرو۔ قلب، نگاہیں اور لقمہ، یہ سارے سسٹم ہے کہ جو انسان کے انٹرنل باطن کے سٹرکچر کو ڈیزائن کر رہے ہیں۔ قلب اندر ہے، آنکھوں سے اندر جا رہا ہے، ذہن پہ اثرات مرتب۔ لقمہ کھائیں، صرف بدن کو نہیں جائے گا، لقمہ کھانے سے انسان کے بدن ہو سکتا ہے خراب چیز ہو، آپ کا بدن خراب ہو جائے، لیکن حرام لقمہ انسان کی روح پر تاثیر ڈالتا ہے۔ یعنی سب آپ کے انٹرنل سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے یہ انسان حلال کھائے کم کھائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انشاءاللہ کہ ہم سب حلال کھاتے ہیں۔ وہ انسان باہر جاتا ہے بغیر پوچھے دکاندار سے کوئی چیز اٹھا کے کھا لیا، حرام ہے، چاہے بے شک ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک دانہ کیوں نہ ہو، چاہے پھل کی دکان سے کوئی چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ شاید ظاہری زندگی میں آپ کو یہ محسوس نہ ہو، مگر یہ ایک قطرہ بھی حرام انسان کی زندگی پہ تاثیر ڈالتا ہے۔ کسی کا حق کھایا ہوا ہے، اس کا حق کھا رہے ہیں آپ، کسی سے کوئی راضی نہیں ہے، کسی سے قرض لیا ہوا ہے آپ نے، اس کو واپس نہیں، وہ بہت ساری چیزیں اس ڈیفینیشن میں آ جائے گی۔ چوتھی اور آخری چیز عزیزان محترم کہ جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی، وہ یہ کہی کہ جب آپس میں جمع ہو تو اپنی زبان کی غیبت سے حفاظت کرو۔ خوب، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم سب آپس میں جب جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم سب سے زیادہ مشغلہ کیا ہے انسان کا؟ جو تیسرا موجود نہیں ہے اس کی غیبت کرو۔ نفس کو بھی مزہ آتا ہے برائی کرنے میں، غیبت کرنے میں۔ جانے آپ کو پتہ ہے، حدیثیں آپ نے سنی نہیں ہے، تکرار کے لیے کہہ رہا ہوں، بار بار تکرار کے لیے،
کہ کسی کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. کیوں؟ کیونکہ مردار جو ہوتا ہے، مرا ہوا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ اس کا گوشت کھا رہے ہو، کچھ کر نہیں سکتا. غیبت ایسے ہی ہے، شخص موجود نہیں ہے، آپ اس کی غیبت کر رہے ہو، نہ وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے، نہ وہ ایکسپلینیشن دے سکتا ہے، نہ وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تو انسان اپنے آپ کو بچائے. انسان محترم، اشد من الزنا، اتنا بڑا گناہ ہے اشد من الزنا. اور آج کل کا ماہ محرم شروع ہو گیا ہے، بہت پرہیز کریں، کیونکہ ہمیں مزہ آتا ہے مولاناؤں کی برائی کرنے میں، نوا خانوں کی برائی کرنے میں. تو اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بہرحال بچائے. کوئی چیز مناسب نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، بہرحال کسی انسان ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے. سوشل میڈیا پہ ماہ محرم شروع ہو گیا ہے، پھر شروع ہو جائے گا کچھ نہ کچھ ہر سال کی طرح. دشمن بیٹھا ہوتا ہے، اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے، مومنین کے اتحاد کو خراب کرنا چاہتا ہے. وہ کلپ نکالتا ہے، پھر آپس میں لڑواتا ہے. خوب احتیاط کریں جان، امت کی ضرورت ہے اس ٹائم. درگزر کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر لیں. کیا ہو گیا؟ امت سازی. عزیزان محترم، اس کے لیے انٹرنل اسٹرکچر کو انسان بہتر کرے، انسان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، کنیکٹیوٹی کرے. ایک اور راستہ بہرحال وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا. انسان انشاءاللہ آنے والے دنوں میں خدا ہمیں توفیق دے کہ بہرحال ہم اس مکتب کو جس طریقے سے ہے اسے حاصل کر سکیں.